اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یا اللہ پاک، اے غفور رحیم، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے ہم سب کی توبہ کو قبول کر لے، آمین۔ یا اللہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمانا۔ یا اللہ پاک، ان کی تمام تکالیف دور کر دے، آمین۔ یا اللہ پاک، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمانا۔ یا اللہ پاک، آپ مسبب الاسباب ہیں، غیب سے روزی کے دروازے کھول دے، آمین۔ یا اللہ پاک، سب کی اولادوں کو نیک اور صالحہ بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے اور دین پہ چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہم سب کو مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمانا۔ یا اللہ پاک، مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ، ہم سب کی قبروں کو نور سے روشن رکھنا اور اس میں جنت کی ہوائیں داخل کرنا، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں شہید کی اصطلاح آئی ہے جس کا لفظی ترجمہ گواہ ہے۔ اللہ نے فرمایا تاکہ تم ہو جاؤ گواہ نوح انسانی پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائیں گواہ تم پر۔ گواہ بننے کی دو سطحیں ہیں، انفرادی اور اجتماعی۔ انفرادی سطح پہ ہر مسلمان اپنی زبان سے گواہی دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ قولی گواہی ہے جس سے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر عملی گواہی کا درجہ آتا ہے، اور دنیا میں اصلاً وہی گواہی معتبر قرار پاتی ہے جس کی تائید انسان کے عمل سے ہو رہی ہو۔ اگر آپ قولاً ایک بات کا اعلان کریں مگر عملاً اس کی تکذیب کر رہے ہوں تو دنیا اس بات کو معتبر نہیں مانے گی۔ لہٰذا قولی گواہی کے ساتھ عملی گواہی بھی زندگی کے پورے رویے میں نظر آنی چاہیے۔ قولی گواہی کے ذریعے ہم نے اللہ کے معبود ہونے، خالق و رب ہونے اور حاکم و مالک ہونے کا اقرار کیا ہے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانا ہے۔ اس عہد کے بعد ہم پر لازم ہو گیا کہ ہم میں سے ہر فرد عملی طور پہ اللہ کا فرما بردار غلام بن جائے، اس کی زندگی کا ہر عمل اور فعل اس بات کی گواہی دے کہ یہ شخص من مانی کرنے کے لیے آزاد نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے میں اللہ کے احکامات کا پابند اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہے۔ انسان کی عملی زندگی کی اس گواہی سے در حقیقت اس قولی گواہی کا انفرادی سطح پر حق ادا ہوگا۔ اجتماعی اعتبار سے ہماری حیثیت ایک امت کی ہے، لہٰذا ہمیں یہ عملی گواہی صرف انفرادی سطح پر نہیں بلکہ اجتماعی سطح پر بھی دینی ہوگی۔ اس اعتبار سے ضروری ہے کہ ہماری پوری اجتماعی زندگی یعنی ہمارا ملکی نظام، ہمارے تمام قوانین، ہماری معیشت، معاشرت، تہذیب و تمدن اور ادب اور ثقافت، غرض یہ کہ ہماری اجتماعی زندگی کا ہر شعبہ اللہ کے نازل کردہ دین اور شریعت کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ اس سے عملی گواہی کی تکمیل ہو جائے گی۔ لہٰذا امت کے ہر فرد پر لازم ہے کہ اجتماعی زندگی میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مال و جان سے بھرپور کوشش کریں۔ جو شخص یہ جد و جہد کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دیتا ہے اسے اللہ کی بارگاہ سے شہید کا خطاب ملتا ہے۔ گویا یہ وہ سچا گواہ ہے جس نے جان کی بازی لگا کر اس بات کی گواہی دے دی کہ اس کائنات کا ایک ہی مالک اور ایک ہی حاکم ہے۔ لہٰذا شہادت کی ہمارے دین میں اس کی اہمیت اور اس کا مقام واضح ہوتا ہے۔ شہادت ہی سے ہمارے اسلام کا آغاز ہوا۔ کلمہ شہادت پڑھ کر ہم امت مسلمہ میں شامل ہوئے اور اب ہمارے لیے بلند تر منزل ہے مقام شہادت، یعنی اللہ کی حاکمیت تسلیم کرانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، دین پہ چلنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ جلے ہوئے کے لیے دعا۔ جو شخص آگ سے جل جائے اس پر یہ آیت دم کر دیں
اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔